بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ مسجد کے اعتبار سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں جن کی نشاندہی کرنا اور اس میں سدھار پیدا کرنا ضروری ہے۔ در حقیقت مسجد کو جو ہے ہمارے شریعت کے اعتبار سے ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ مسجد کی تعمیر صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر جیسے تیسے 5 وقتہ نماز ادا کر لی جائے۔ مسجد کے اندر صرف ایک عبادت جو نماز ہے اس کے ذریعے سے پوری زندگی کو سنوارا گیا ہے۔ باقی مسجد کے اور بہت سارے نظام ہیں۔ خاص طور سے جماعت کی نماز کے اندر سب سے پہلی توجہ یہ رکھی گئی کہ صفوں کو درست رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشادات بھی فرمائے اور عملی طور پر صفوں کو درست بھی کرایا۔ سووا صفوفکم ان تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ۔ اپنی صفوں کو درست کر لو، سیدھا کر لو، برابر کر لو، اس لیے کہ صفوں کے اندر استقامت اور درستگی اور صفوں کو ایک ڈھرے پر رکھنا یہ نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔ ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یا تو یہ کہ تم لوگ اپنی صفوں کو برابر کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے مخالفت ڈال دیں گے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اندر جماعت میں اپنی صفیں ایسے لگاؤ جیسے فرشتے اپنی صفیں لگاتے ہیں۔ مل کے کھڑے رہو۔ صفوں کو درست کر کے نماز کے اندر یہ اشارہ دیا جاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کو نماز کی صف کے اندر کجی پسند نہیں ہے تو عقیدے کے اندر کجی کیسے پسند ہوگی، اخلاق کے اندر کجی کیسے پسند ہوگی اور معاملات کے اندر کجی کیسے پسند ہوگی۔ ہر جگہ درست رہو۔ یہاں صفوں کو درست کر کے اپنی زندگی کا عمل سیکھنا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکل کے زندگی کے ہر شعبے میں بالکل مستقیم رہنا ہے، سیدھا رہنا ہے، صحیح رہنا ہے، مہذب رہنا ہے۔ بیچ میں خلا نہیں چھوڑنا ہے۔ آج کل ایک عجیب سا نظام بن گیا ہے۔ مسجد کے اندر آنے والے لوگ اب 3 طریقے سے ہوتے ہیں۔ 3 طرح کے لوگ مسجد کے اندر آپ کو ملیں گے۔ ایک طبقہ وہ ہے مسجد میں آنے والا کہ اپنی حرکتوں سے بتاتا ہے کہ میرا مسجد میں آنے کا مقصد اے سی، کولر اور پنکھا ہے۔ جہاں اے سی وہیں جا کے کھڑے ہو گئے، جہاں کولر جس سائٹ ہے اسی سائٹ صف لگا کے کھڑے ہو گئے۔ اے سی کولر نہیں ہے، مسجد ہے تو پنکھے کو تکتے رہتے ہیں، پنکھا کہاں ہے؟ وہاں کھڑے ہو کر کے پیچھے گھوم کے دیکھیں گے، ارے کوئی ہے آگے آنے والا، آؤ سب پوری کرو۔ ایک ترتیب تو یہ انتہائی بدترین ہے
کہ آدمی مسجد کے اندر اپنی نفسانی خواہشات کے چکر میں شریعت کے احکام کو پامال کرتا ہے۔ مسجد کی چہار دیواری کے اندر آ کر کے جن مساجد کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے گھر ہیں، اس کا احترام ضروری ہے۔ اس گھر کے اندر، اس چہار دیواری کے اندر جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس کے اندر بھی آ کر کے اگر اپنے نفس کو نہ مار سکے اور اللہ کے احکام کی پیروی نہ کر سکے اور شریعت کی اقتداء نہ کر سکے اور سنتوں کے مطابق نہ چل سکے، تو پھر وہ باہر کی زندگی میں اپنے اوپر شریعت کو کیسے نافذ کرے گا؟ اپنی نفس پرستی کو کیسے چھوڑے گا؟ اپنی خواہشات کو کیسے وہ دبائے گا؟ یہ پاسبل نہیں ہے کہ جس گھر کو اللہ کا گھر کہتا ہے، جس گھر کی نسبت کو اللہ کی طرف کرتا ہے، اس کی چہار دیواری میں آنے کے باوجود اپنے نفس کی اتباع نہ چھوڑے، شریعت کی پرواہ نہ کرے، مسجد اور نماز کے آداب اس کا خیال ہی نہ کرے، تو بھلا اس شخص کے بارے میں یہ کیسے آدمی اعتماد کر سکتا ہے کہ یہ اپنی نجی زندگی کے اندر، اپنی پرسنل لائف کے اندر شریعت کے ایک ایک بات کو، ایک ایک رول کو فالو کرے گا؟ پاسبل نہیں ہے۔ ایک دوسرا طبقہ ہے جو عادتاً مسجد میں آتا ہے، اس کی عادت بن گئی ہے نماز پڑھنے کی اور اذان کے بعد مسجد میں آنے کی، لہذا وہ عادتاً مسجد میں آتا ہے اور بس فارمیلٹی پوری کرتا ہے۔ لہذا ایسے لوگ ملیں گے جو صفوں کو درست کرنے میں، آگے کی صفوں کو بھرنے میں اور سیدھے کھڑے ہونے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کوئی خیال نہیں ہوتا، بس جہاں پیر اپنا رکھ دیا وہی کھڑے ہو گئے، سب سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ سب سے پیچھے نکل رہے ہیں، دائیں طرف جگہ خالی ہے کہ بائیں طرف جگہ خالی ہے، اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ بالکل ایک دم جو اکے کا گھوڑا ہوتا ہے اس کی طرح صرف آگے نظر ہوتی ہے، دائیں بائیں کچھ دکھتا ہی نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کہہ دیا کہ جگہ تھوڑی سی ہے پر کر لیں، تو اتنے غصے میں دیکھیں گے جیسے لگتا ہے ان کی پشتینی جائیداد کا کاغذ کسی نے مانگ دیا۔ یہ عادتاً آنے والا طبقہ ہے، اس کو بھی نماز اور اس کے آداب سے لینا دینا نہیں ہے، بس ایک عادت پڑ گئی ہے مسجد میں آنے کی، بیچارہ آ رہا ہے اور آ کر کے اٹھک بیٹھک کر کے چلا جا رہا ہے۔ بہت تھوڑی تعداد ہے، ایک مختصر سا طبقہ ایسا ہے جو نماز کو نماز سمجھ کر پڑھتا ہے، جو مسجد کی چوکھٹ سے لے کر کے اندر تک کے اصول آداب کی رعایت کرتا ہے، مسجد میں کیسے آنا ہے، دایاں پیر رکھنا ہے کہ بایاں پیر رکھنا ہے اس کا خیال کرتا ہے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد دعا پڑھتا ہے، صفوں کو لگانے میں درستگی کا خیال کرتا ہے، دو لوگوں کے بیچ میں خلا نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ طبقہ انتہائی مختصر ہے۔ ایک اور واہی تباہی آج کل مسجدوں کے اندر بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا، نماز پڑھ رہا ہے کوئی بندہ، ایک سب چھوڑ کے آگے سے گزر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو علم المار بین یدی المصلی للبس یا لمکث 70، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ کام جو کر رہا ہے، یہ گناہ جو کر رہا ہے،
اس گناہ کی سزا کو جان لے کہ میرا ایک مرتبہ مصلی کے آگے سے نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا خطرناک گناہ ہے، تو اس گناہ کے خوف سے، اس گناہ کے عذاب سے بچنے کے لیے 70 تک اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا، ہلے گا نہیں۔ 70 کیا؟ حدیث میں کچھ نہیں۔ کوئی کہتا ہے 70 گھنٹہ کم سے کم۔ اگر 70 گھنٹہ بھی وہ اپنے آپ کو روک لے تو مطلب یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ انتہائی خطرناک ہے۔ محدثین کہتے ہیں 70 سال، اتنا بڑا گناہ ہے نمازی کے آگے سے اس طرح گزرنے کا۔ اور لوگ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ بس اپنی نماز پوری ہوئی نہیں کہ دوسرے کی نماز خراب کرو، دوسرے کو پریشان کرو، دوسرے کے دماغ میں خلل ڈالو، پھٹ سے آگے سے گزر جائیں گے۔ نہ گزرنے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ گزرتے تو نہیں ہیں لیکن گناہ پورا لیتے ہیں۔ پہلی صف کا ثواب سب سے زیادہ ہے، لہذا پہلی صف میں نماز پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ثواب پانے کی خواہش ہر مسلمان میں ہونی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ آئیے پہلے صف میں نماز پڑھیے، لیکن کچھ آگے نماز پڑھنے والے نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا سپر فاسٹ ہوتی ہے سروس ان کی، نماز اسپیڈ سے پڑھتے ہیں۔ اب پتہ نہیں سورہ فاتحہ کیسے پڑھتے ہیں، سورہ کیسے پڑھتے ہیں، واللہ عالم، وہ جانے، ان کا رب جانے، لیکن پیچھے کا آدمی ابھی نماز میں ہوتا ہے اور ان کی نماز پوری ہو جاتی ہے۔ اب ان کی نماز پوری ہوئی نہیں کہ ان کو بے چینی رکھ دی، ایک دم اندر سے بے چین ہے، بھاگو جلدی، جیل میں بند ہے۔ اب بدحواس ہو کر کے یہ بندہ بجائے قبلہ رو بیٹھنے کے پورب رخ کر کے بیٹھ جاتا ہے، مصلی کی طرف رخ کر کے بیٹھتا ہے۔ یہ گناہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ مسجد میں نماز پڑھا اور نماز پڑھ کے اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا تھا تو وہ گھوم کے بیٹھ گیا، اپنا چہرہ مصلی کی طرف کر کے بیٹھ گیا، آئے اور اچھی طرح سے ٹھوکا اور کہا کہ تمہیں اپنا سجدہ کروانے کا شوق پیدا ہو گیا ہے، تم ادھر رک کر کے بیٹھے ہو تاکہ وہ سجدہ تو رب کو کر رہا ہے لیکن تمہارا نفس پھولے گا کہ سجدہ مجھ کو کر رہا ہے، اس کی بھی نماز خراب کر رہے ہو اور اپنے اندر بھی کبر اور شوق تکبر پیدا کر رہے ہو۔ اگر کسی کو بہت ایمرجنسی ہے تو کوشش کرے کہ اس کو کنارے کی جگہ ملے جہاں سے نکلنے میں آسانی ہو، اور اگر کوئی پیچھے بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو قطعاً اس کی طرف چہرہ کر کے نہ بیٹھے، اس کی طرف یا کسی زیرو کی طرف اگر آدمی سجدہ کر رہا ہے تو یہ گناہ ہے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر سامنے کوئی فوٹو لگا ہوا ہے کسی جاندار کا اور یہ اس کی طرف نماز پڑھ رہا ہے، فقہاء نے لکھا ہے نماز نہیں ہوگی، جان بوجھ کے پڑھ رہا ہے، ہٹایا نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ تو مسجد کے اندر جب آدمی آئے تو کم سے کم اس چہار دیواری کے اندر اس گھر کا احترام کرے، اس گھر کے جو آداب ہیں ان کا خیال کرے، نماز اور نمازی کے متعلق جو اصول و ضوابط ہیں ان کی اپنے اوپر پابندی کرے،
اور جو غلطیاں ہم سے ہو رہی تھیں ہو رہی ہیں آدمی ان کے اصلاح کی کوشش کرے اور مسجد میں آئے تو اپنی عادت کو عبادت بنانے کے لیے آئے، اپنی فارمیلٹی پوری کرنے نہ آئے بلکہ در حقیقت اپنے اوپر شریعت کے فریضے کو پورا کرنے کے لیے آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔